والسلام نے تمام شاہ کا سردار قرار دیا، وہ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آج کی اس مختصر نشست میں ہم ان کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت حمزہ ہے۔ اسلام سے پہلے بھی یہی نام تھا، اسلام کے بعد بھی یہی نام رہا۔ آپ کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹے کا نام یعلا تھا اور بیٹی کا نام عمارہ تھا۔ اسی نسبت سے آپ کی یہی دونوں کنیتیں مشہور ہیں۔ ابو یعلا بھی کہا جاتا ہے، ابو عمارہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب اسد اللہ و اسد رسولی تھا، یعنی اللہ کے بھی شیر، اللہ کے رسول کے بھی شیر۔ اور ان کی عظمت کے کیا کہنے، یہ جو ان کو نسبت عطا ہوئی، یہ جو لقب عطا ہوا، یہ خود حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، انہ لمکتوب عند اللہ عز وجل فی السماء السابعۃ حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولی، کہ اللہ رب العزت نے ان کا نام جو 7ویں آسمان پر رکھا ہوا ہے، 7ویں آسمان کے فرشتے بھی ان کو اسی نام سے جانتے ہیں۔ وہ نام کیا ہے؟ اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ کا بھی شیر اور اللہ کے رسول کا بھی شیر۔ ان کی والدہ کا نام حالہ بنت احیب تھا، جو کہ حضور علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی، اور حضور علیہ السلام سے بڑا قریبی رشتہ۔ ایک تو یہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا تھے، اور دوسرا ایک بڑا رشتہ کہ یہ حضور علیہ السلام کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ ابو لہب کی باندی سویبہ نے حضور علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ تو اس نسبت سے یہ حضور علیہ السلام کے جہاں چچا ہیں، وہیں پر حضور علیہ السلام کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ اور یہ حضور علیہ السلام سے 2 سال بڑے تھے، اور ایک روایت میں 4 سال بڑے تھے۔ بہرحال دونوں میں عمروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، چچا تو تھے رشتے میں، لیکن عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ 2 سال کا فرق تھا یا 4 سال کا فرق تھا۔ ان کی شخصیت بڑی حسین و جمیل شخصیت کے مالک تھے، بڑے خوبصورت تھے، چوڑی وجاہت، چوڑی پیشانی، درمیانہ لمبائی کی طرف مائل قد، تمام اعضاء متناسب، اور آواز میں اللہ رب العزت نے بڑی گرج اور رعب اور دبدبہ رکھا تھا۔ شجاعت اور بہادری، عزم اور استقلال کے پیکر تھے، اور ان کے مشاغل، ان کے پسندیدہ کام کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی شعر و شاعری کا ذوق رکھتے تھے، کیونکہ اہل عرب میں آپ حضرات جانتے ہیں شعر و شاعری کا ان کا جو وصف ہے نمایاں تھا۔ ان کو بھی شوق تھا، شمشیر زنی، تیر اندازی، پہلوانی کا بھی شوق رکھتے تھے، سیر و سیاحت کا میں بھی دلچسپی رکھتے تھے، اور ان کا زیادہ اوقات انہی مشاغل کے اندر گزرا کرتے۔ اسلام کیسے قبول کیا؟ مختلف روایات ہیں۔ محققین علماء کرام نے جو ان کے قبول اسلام کا واقعہ نقل کیا، جن میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بھی ہیں، کہ جو فن رجال کے امام ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، بڑا ایمان افروز واقعہ۔
واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ صفا میں اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول تھے کہ اس دوران ابو جہل آتا ہے، حضور علیہ السلام کو تکلیف دیتا ہے، سخت سست کہتا ہے، حضور علیہ السلام خاموش رہتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے سر مبارک پر پتھر اٹھا کر مار دیتا ہے، جس سے حضور علیہ السلام کے سر مبارک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ یہاں سے چلا جاتا ہے، حضور علیہ السلام پھر بھی صبر کا پہاڑ بن جاتے ہیں، منہ سے کوئی جملہ نہیں نکالتے، اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اور یہ ابو جہل قریش مکہ کے ایک میٹنگ میں چلا جاتا ہے، وہاں پر جا کر لوگوں کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہو جاتا ہے، اور یہ بیت اللہ کے قریب ایک مقام ہوتا ہے۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ اپنے معمول کے مطابق شکار کر کے، ان کا معمول تھا جب بھی اپنے ان مشاغل سے گھر جاتے، گھر جانے سے پہلے بیت اللہ آتے، وہاں پر طواف کرتے، اور وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ان کے ساتھ علیک سلیک کرتے، پھر گھر کو جاتے۔ ابھی یہ جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ان کو عبداللہ بن جدعان کی باندی ملتی ہے، جس نے سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اے ابو عمارہ، کاش آپ نے وہ معاملہ دیکھا ہوتا جو ابو الحکم ابو جہل کی کنیت تھی، ابو الحکم نے حضور علیہ السلام کے ساتھ، یعنی آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا۔ وہ کہتے ہیں کیا کیا؟ وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے اس طرح ان کو سخت سست کہا، اس طرح برا بھلا کہا، انہوں نے برداشت کیا، بالآخر جاتے ہوئے ایک پتھر اٹھا کر آپ کے بھتیجے کو مار کر چلے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام سے شدید محبت کرتے تھے، ان کی محبت کا عالم ابھی آپ دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شدید غصہ آتا ہے، اسی غصے کے عالم میں ابو جہل جو قریش مکہ کی میٹنگ میں ہوتا ہے، اپنے لوگوں کے اندر موجود ہوتا ہے، بڑے بڑے سردار موجود ہوتے ہیں، اس محفل کے اندر جاتا ہے اور زوردار طریقے سے کوئی ضرب لگاتا ہے اس کے چہرے، اس کے سر پر، اور ایسی زوردار ضرب ہوتی ہے کہ اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ جاتا ہے۔ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، بنو مخزوم اس کے قبیلے کے لوگ موجود ہوتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ابو جہل سمجھ جاتا ہے کہ اس وقت جس غصے کے ساتھ، جس غصے کے اندر یہ موجود ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اپنے لوگوں کو روکتے ہیں کہ میں نے ہی زیادتی کی تھی، میں نے ہی اس کے بھتیجے کو پتھر مارا تھا، انہوں نے تو بدلہ لیا۔ اور اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا تو ایسے شخص کو مارتا ہے، ایسے شخص کو تو تکلیف دیتا ہے کہ جس کا کلمہ میں حمزہ بھی پڑھ چکا ہوں۔ یہ جملہ تو کہہ دیتے ہیں حضور علیہ السلام کی محبت کے اندر آ کر، لیکن جب گھر جاتے ہیں، غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو سوچتے ہیں یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ اسی کشمکش میں پوری رات گزر جاتی ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا کہ میں محمد کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، حالانکہ پڑھا تو نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی محبت میں یہ اعلان کر دیا۔ ساری رات اسی کشمکش میں، صبح ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے دین کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں ہوں، آپ مجھے اپنے دین کے بارے میں کچھ بتائیے۔ حضور علیہ السلام ان کو اپنے دین کے کچھ ارشادات سناتے ہیں اور ان پر وَيُزَكِّيهِمْ والی نظر ڈالتے ہیں، ایسی نظر کہ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے بھی ذرے تھے سب ستارے ہو گئے۔ وہی نظر جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قلب اطہر پر پڑتی ہے، ان کا دل بھی ایمان کے ساتھ منور ہو جاتا ہے۔ کتنا منور ہوتا ہے، اسی وقت حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل ایمان کے ساتھ منور ہو چکا ہے، مجھے اتنی بڑی دولت مل چکی ہے کہ اگر کوئی مجھے دنیا بھر کی تمام دولتیں لا کر دے دے اور مجھے یہ کہے کہ واپس اپنے دین کی طرف چلے جاؤ اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو، تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، دنیا کی ساری دولتیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کر دوں۔ اور یہ محض جملہ نہیں تھا، محض منہ کی بات نہیں تھی، پھر اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا۔
کہ اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر، مسلمانوں پر، دین اسلام پر قربان کر دیا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اہل ایمان کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا، اور کفار جو مسلمانوں کو تکالیف دیا کرتے تھے انہوں نے اپنی تکالیف دینا کم کر دی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے رعب اور دبدبہ کی وجہ سے۔ قرآن و سنت میں ان کے بے شمار فضائل آپ کو ملیں گے۔ سعید بن مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، قرآن پاک کی یہ آیت شہدائے احد کے بارے میں نازل ہوئی، اور شہدائے احد کے قائد اور سرخیل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، کہ دو گروہوں کے درمیان جو آپس میں لڑائی ہوئی اور ایک گروہ ان میں سے اللہ رب العزت کے لیے لڑنے والا تھا، یہ 6 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور ایک حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے غزوہ بدر کے اندر جب مقابلہ کیا کس کے ساتھ؟ انہوں نے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کے ساتھ جو مقابلہ کیا، اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی کی اور اعلان فرمایا کہ ان میں ایک گروہ، یہ جو مسلمانوں کا گروہ تھا، یہ میرے لیے لڑنے والا تھا۔ تو ان کے ایمان کی گواہی بھی قرآن دے رہا ہے۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کے نام سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نرینہ سے نوازا ہے، بیٹا عطا کیا ہے، نام تجویز کیجئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام میرے محبوب ترین ہستی حمزہ کے نام پر رکھو۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء کو 7 وزراء عطا کیے گئے، اللہ رب العزت نے ان کی امت میں سے 7 وزیر مقرر کیے، اور مجھے اللہ رب العزت نے 14 وزراء اور نجیب عطا کیے، اور ان میں سب سے پہلا نام جو حضرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لیا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ وہ 14 نام حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ذر اور حضرت مقداد، حضرت حذیفہ، حضرت سلمان، حضرت عمار اور حضرت بلال رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ 14 نام ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ 14 شخصیات میرے وزیر اور نجیب مقرر کیے۔ اور جرت اور بہادری کا عالم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کس طرح گھر سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کی غرض سے نکلتے ہیں، راستے میں کایا پلٹتی ہے، بہن کے گھر جاتے ہیں، وہاں سے قرآن پاک کی تلاوت سن کر اللہ رب العزت ایمان کے نور سے منور کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جب آتے ہیں تلوار اسی طرح ہاتھ میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھتے ہیں کہ عمر آ رہا ہے، دروازے کو دستک دیتے ہیں، دار ارقم مقام پر موجود ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کشمکش ہوتی ہے۔ اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو ان کی جرت اور بہادری کی علامت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو ہم بھی خیر کا معاملہ کریں گے، اور اگر برے ارادے سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دیں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جرت اور بہادری تو آپ حضرات جانتے ہیں، اس کے مقابلہ میں بڑے بڑے لوگ ڈر جایا کرتے تھے، سامنے نہیں آیا کرتے تھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جرت اور بہادری اور ایمان کی طرف سے جو ان کا دل منور ہوا، اس کی علامت دیکھیے کہ اسی عمر کے بارے میں
کہ جس کے سامنے آتے ہوئے لوگ راستہ چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو خیر کا معاملہ کریں گے، اگر برائی کے ارادے سے آ رہا ہے تو وہی تلوار جو اس کے ہاتھ میں اسی سے اس کا سر قلم کر دیں۔ اور پھر شہادت تک ہر اول دستے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کو نظر آئیں گے، بلکہ اسلام کی جو پہلی مہم جس میں مسلمان نکلے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے نام پر ہے، سریہ حمزہ کہا جاتا ہے، اور اس کا سردار بھی، اس کا قائد بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد 7 مہینوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل سامان لے کر جا رہا ہے، اور انہوں نے اس بچت کے ساتھ جو ان کو تجارت میں آئی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام 30 صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے۔ جب راستہ روکتے ہیں، لڑائی قریب ہوتی ہے کہ ایک قبیلہ جہیم کے ایک سردار آتے ہیں اور آ کر لڑائی کو رکواتے ہیں، تو آپ اس کی منظر کشی دیکھیے کہ ابو جہل جیسا ہٹ دھرم انسان، ضدی آدمی، وہ صلح پر کیسے تیار ہوتا ہے؟ ایمان والوں کے جذبہ ایمانی کو دیکھ کر اور شوق شہادت کو دیکھ کر وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ لڑائی ختم کریں اور ہم خیر و عافیت کے ساتھ مکہ پہنچ جائیں۔ اور پھر ایمان کا، اسلام کا بڑا معرکہ غزوہ بدر، جس کو قرآن پاک نے یوم الفرقان کے نام سے تعبیر کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پہلے کافر جو مسلمانوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا، اسد بن عبد الاسد المخزومی، اس کو جہنم واصل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ جب کفار نے یہ دیکھا کہ ہمارا ایک ساتھی قتل ہو چکا، تو عتبہ اپنی صفوں کے درمیان آتا ہے اور اعلان کرتا ہے، ادھر اپنے بھائی شیبہ کو پکڑتا ہے، ادھر اپنے بیٹے ولید کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے ہم 3 سردار ہیں، ہمارے مقابلے کے لیے لوگ بھیجو۔ تو انصار صحابہ میں سے 3 جاتے ہیں، وہ تعارف پوچھتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، ہمارے چچا زاد بھائیوں کو بھیجو۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو چیلنج کے سے انداز میں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے مقابل والے لوگوں کو بھیجو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت اعلان کرتے ہیں، قم یا حمزہ، اے حمزہ کھڑے ہو جاؤ، قم یا عبیدہ، اے عبیدہ کھڑے ہو جاؤ، قم یا علی، اے علی کھڑے ہو جاؤ، تینوں جا کر ان تینوں کا مقابلہ کرو۔ جب یہ پہنچتے ہیں، مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شیبہ کے مقابلہ میں، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ عتبہ کے مقابلہ میں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ولید کے مقابلہ میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جرت اور بہادری کو دیکھیے، ایک ہی وار میں اس دشمن رسول کے اور اللہ رب العزت کے دشمن کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی یہی کرتے ہیں۔ ادھر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عتبہ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ عتبہ وار کر کے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی ٹانگ کاٹ دیتا ہے۔ مقابلہ ہوتا ہے، عتبہ بھی زخمی ہوتا ہے، یہ دونوں بڑی جلدی فارغ ہوتے ہیں اور دونوں جا کر عتبہ کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ تو اسلام کا یہ پہلا معرکہ غزوہ بدر، جس کو قرآن پاک یوم الفرقان کہتا ہے، جس کے بعد اللہ رب العزت نے اسلام کی عظمت پوری دنیا میں پھیلا دی اور پوری دنیا یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے، اور جس کو ایک شاعر کہتا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی، اور کفار جو یہ نعرے لگاتے ہوئے آ رہے تھے کہ ہم آج مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، اور ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایک بڑا غزوہ احد ہوتا ہے، جو 1 سال بعد بدر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر دی جاتی ہے کہ کفار آپ کے خلاف 3000 کا لشکر تیار کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کرتے ہیں
کس طرح جنگ کی جائے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنا ایک خواب بھی سناتے ہیں۔ وہ خواب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے اور میری تلوار کے اندر دندانے پھنسے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر مجھے تعبیر یہ نظر آتی ہے کہ میرے صحابہ کرام شہید ہوں گے، اور تلوار کے اندر دندانوں کا ہونا اس بات کی علامت ہے میرے اہل بیت کا ایک فرد بھی اس کے اندر شہید ہوگا۔ اور آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ میں نے ایک مضبوط زرہ کو پکڑا ہوا ہے، اور وہ مضبوط زرہ مدینہ منورہ ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ یہیں ٹھہر کر مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کبار کی رائے بھی یہی ہوتی ہے مدینہ منورہ کے اندر رہا جائے، لیکن بڑے مزید صحابہ کرام جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہوتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر میں بھی ہم باہر نکلے تھے، اگر اب اندر بیٹھ گئے تو یہ کفار یہ سمجھیں کہ ہم ڈر گئے ہیں، ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے جذبہ شوق شہادت کو دیکھتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جذبہ جہاد کو دیکھتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے گا۔ اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ قسم کھاتے ہیں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تب تک میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا جب تک کفار کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہو جاتا۔ اس طرح کفار کے سامنے مقابلہ ہوتا ہے، مسلمان ان کے سامنے جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہاں پر بھی وحشی کا بیان ہے جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، وہ کہتے ہیں میں ایک آدمی کو دیکھتا ہوں کہ جو جدھر جاتا ہے تلوار صفیں چیر کر رکھ دیتا ہے، جہاں وہ جاتا ہے لوگ وہاں سے دوڑ جاتے ہیں۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ کون ہے، مجھے بتایا جاتا ہے یہ حمزہ ہے۔ کہتے ہیں میرے مالک جبیر بن مطعم نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ تیرا اور کوئی کام نہیں ہے، تو نے صرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے، تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے بدلہ لیا اپنے بھائی مطعمہ کا، اور وہ بدلہ کیا تھا کہ بدر کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بھائی کو قتل کیا تھا، تو اس نے اپنے غلام کی ذمہ داری لگائی اور بدلے کے طور پر انعام کے طور پر کہا کہ اگر تو نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو میں بدلے کے طور پر تجھے آزاد کر دوں گا۔ کہتے ہیں میں اسی غرض سے آیا تھا، کوئی لڑائی کی غرض سے نہیں آیا تھا۔ مجھے جب پتہ چلتا ہے یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں میں طاق میں بیٹھ جاتا ہوں، میں نیزے کا ماہر تھا، کہتے ہیں میں اسی طاق کے اندر بیٹھا ہوتا ہوں کہ کس طرح مجھے موقع ملے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر وار کر کے شہید کروں۔ کہتے ہیں مجھے موقع نہیں مل پا رہا ہوتا، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایک کافر کے پیچھے پڑتے ہیں، ایک کافر کے پیچھے جاتے ہیں، اس کا سر تن سے جدا کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر اس کے خون کی وجہ سے پھسل کر گرتے ہیں۔ کہتے ہیں جو ہی گرتے ہیں ان کے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے موقع ملتا ہے میں اپنا نیزہ مارتا ہوں اور وہیں پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے ڈر اور خوف کی وجہ سے قریب نہیں جا پاتا، لیکن بہرحال جب کافی دیر ہونے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اب شہید ہو چکے ہوں گے، کہتے ہیں میں جا کر اپنے نیزے کو نکالتا ہوں اور میں خوش ہوتا ہوں کہ آج میری آزادی کا وقت آ چکا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام دوسری طرف ان کا عالم دیکھیے اور ان کے ساتھ محبت دیکھیے، جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں ما فعل عمی ما فعل عمی، میرے چچا کا کیا بنا، میرے چچا کا کیا بنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں جا کر میرے چچا کا پتہ کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جا کر دیکھتے ہیں اور دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ کس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اپنی زندگی گزاری، اور کس طرح کیسی قابل رشک شہادت کہ صرف ان کی جان نے شہادت نہیں دی، ان کے ناک بھی کاٹا گیا، ان کی آنکھیں بھی نکال دی گئیں، ان کے کانوں کو بھی کاٹا گیا، تمام کا تمام انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں قربان کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آ کر بتایا جاتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جا کر جب دیکھتے ہیں آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت ایک قسم کھاتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں 70 کفار کے ساتھ اسی طرح مسلح والا معاملہ کروں گا، اسی طرح ان کے کان اور ناک کاٹوں گا۔ اللہ رب العزت وہاں پر وہی نازل فرماتے ہیں، فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر آپ نے بدلہ لینا ہے برابر کا لینا ہے لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صبر کا معاملہ کریں گے اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں۔ یوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام
صبر کا معاملہ کرتے ہیں اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام اس وقت اعلان فرماتے ہیں کہ اے حمزہ، اگر مجھے اپنے خاندان کا خطرہ نہ ہوتا، تیری بہنوں کا خطرہ نہ ہوتا، میں تجھے اسی طرح ہی چھوڑ دیتا کہ تیرے جسم کو پرندے نوچ کر کھاتے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت تیرے جسم کے اعضاء کو پرندوں کے پوٹوں سے پورا کر رہے ہوتے، لیکن چونکہ مجھے تیرے ساتھ محبت ہے، تیرے خاندان کے ساتھ محبت ہے، اسی لیے میں تجھے دفن کروں گا۔ اور اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کے بیٹے کو کہتے ہیں جا کر اس کو منع کر دو، اگر یہ دیکھے گی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گی، وہ بھی ایمان کی پکی ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی صحابیہ ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی پھوپھی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے میرے بھائی کا مسئلہ کیا جا چکا ہے، لیکن میں صبر کا مظاہرہ کروں گی۔ حضور علیہ السلام اجازت دے دیتے ہیں۔ جا کر جب حضور علیہ السلام کی اجازت سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتی ہیں تو اسی وقت ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو تک نہیں نکلتا۔ حضور علیہ السلام اس وجہ سے کہ کہیں پر ان کے ذہن پر کوئی خلل واقع نہ ہو جائے، ان کے سینے مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہیں، جن سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور یوں حضور علیہ السلام کا یہ پیارا چچا، حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا، جن سے حضور علیہ السلام محبت کرتے ہیں، اس دار فانی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمام شہداء کے سردار، اور ایک روایت میں تمام شہداء سے سب سے مکرم اور معزز حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اور پھر ان کی شہادت اور پھر ان کے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے، 2 چادریں لائی جاتی ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی اپنے صحابہ سے محبت دیکھیے، 2 چادریں لائی جاتی ہیں۔ اسی دوران ایک صحابی آتے ہیں، ان کا بھی اسی طرح مسئلہ کیا ہوا ہوتا ہے، مسئلہ کہتے ہیں آنکھ ناک کان سب کاٹ دینا۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میرا چچا تو 2 چادریں لے کر جا رہا ہو اور میرا یہ پیارا صحابی بغیر کفن کے جا رہا ہو، اور اسی وقت ایک چادر اٹھا کر وہ صحابہ کرام کے حوالے کرتے ہیں کہ اس صحابی پر ڈال دی جائے۔ اب آگے معاملہ دیکھیے، جب چادر ڈالی جاتی ہے وہ چادر چھوٹی ہوتی ہے، اگر سر ڈھانپتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ اس کے سر کو ڈھانپ دیا جائے اور قدموں پر اذخر نامی جڑی بوٹی ڈال دی جائے، اور یوں یہ صحابی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اور ایک بڑا اعزاز جو ان کو اس وقت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، وہ بڑا اعزاز کیا ہوتا ہے کہ 70 صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی خدمت میں لائے جاتے ہیں، جن کا حضور علیہ السلام جنازہ پڑھتے ہیں۔ 70 بار جنازہ پڑھا جاتا ہے، صحابی آتا ہے جنازہ پڑھا گیا، پھر صحابی آئے جنازہ پڑھا گیا، پھر لائے گئے جنازہ پڑھا گیا۔ آپ حیران ہوں گے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر، ان کے مقام پر، ان سے حضور علیہ السلام کی محبت پر، کہ صحابہ کرام کو تو لایا گیا پھر لے جایا گیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہیں موجود رہے، اور حضور علیہ السلام نے 70 بار ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ ہر صحابی کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی، ہر صحابی کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی۔ اور پھر حضور علیہ السلام شہدائے احد کی قبر پر جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے جانے کی، آپ بھی جائیں، حضور علیہ السلام کی سنت ہے شہدائے احد کی قبروں پر جانا۔ حضور علیہ السلام جایا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، ان میں سے ایک ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت اسی طرح تھی، تمام صحابہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی محبت بھی اسی طرح تھی۔ اسی لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کی برکت سے ہمیں یہ ایمان ملا، اسلام ملا۔ ہم ان کی قدر کریں، ان کا ذکر خیر کریں، یہ ہم پر حق ہے۔ اور ایک خاص بات کہ اپنی زبانوں کو نازیبا الفاظ تک نکالنے سے بچائیں، اپنی زبانوں کو بچائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے بعض اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو خطا بھی ہوئی،
اللہ رب العزت نے اس کو دین کی تکمیل کا ذریعہ بنایا اور اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، وکلا وعد اللہ الحسنی، اللہ رب العزت نے تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ اولئک هم المتقون، متقی یہی ہیں، اولئک هم الفائزون، کامیاب لوگ یہی ہیں، اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے یہی ہیں۔ تو اتنی مقدس شخصیات، اتنی مقدس ہستیاں، تو ہم اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں۔ اگر ہم اپنی زبانوں سے ایسے کلمات نکالیں گے، یاد رکھیں ان کا کچھ نہیں بگڑنا، ہم اپنے ایمان کا نقصان کر بیٹھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم